ہمارے ملک پاکستان میں ایک دن منایا جاتا ہے یوم قرارداد پاکستان. اس میں سارا دن پاکستان ٹیلی ویژن پہ جتنے بھی میڈیا کے چینلز ہیں وہ بچوں کو بتاتے ہیں کہ پاکستان جب بننا تھا اس میں محنت لگی محمد علی جناح کی، خواب تھا اقبال کا، دولت تھی راجہ صاحب محمود آباد. جس طریقے سے تو نے پاکستان کا فلسفہ لوگوں کو سنایا، ہمیں بتا کہ اسلام جب پھیلا اس میں محنت کس کی تھی، اس میں پیسہ کس کا تھا. بس ان ہستیوں کو چھپانے کے لیے مولوی نے کہانی شروع کر دی کہ سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ بوری تھی نہ بستر تھا. جب تک یہ نعتیں پڑھی جاتی رہیں لوگ خاموش ہو کے یہ نعتیں سنیں گے، انہوں نے پتہ چلے گا کہ نبی تو غریب تھے، اسلام تو دولت سے نہیں پھیلا. ہمیں تیرے اندر کی چالاکی کا پتہ ہے، تو نے اس لیے کہا نبی کے گھر میں کچھ نہ تھا. اگر تو کہتا کچھ تھا پھر بتانا پڑتا وہ کچھ کس کا تھا. جو بول سکے وہ زحمت فرمایا. واجب الاحترام ہستیاں تشریف فرمائیں. بسم اللہ سرکار. مخدوم الملت میر کارواں جناب پیر بابا نزاکت شاہ جی دعا لینے کے لیے، بابا سید مظہر شرازی صاحب، میرے بھائی ملک علی رضا، بزرگ ذاکر ملک مرید صاحب، سارے مجھ سے سینئر ہیں. صرف اس لیے کہا کچھ نہ تھا، اگر کہتے کچھ تھا پھر بتانا پڑتا وہ کچھ کس کا تھا. وہ سیدوں کی ماں، وہ عرب کی عرب پتی بی بی. تاریخ عرب کہتی ہے جب نبی کے گھر آئی ہے خالی ہاتھ ہے. تو جو میری طرف کیجئے گا، میں بالکل آپ کی سوچوں سے کم وقت لوں گا. جب یہ نبی کے گھر آئی ہے پھر خالی ہاتھ نہیں آئی، دولت کے ڈھیر لے کے آئی ہے، سونے کے انبار لے کے آئی ہے، دولت کے ڈھیر لے کے آئی ہے، سونے کے انبار لے کے آئی ہے. مشتاق شاہ جی پڑھنے کے لیے نہیں آئے، سننے کے لیے آئے ہیں. دولت کے انبار لے کے آئی ہے، سونے کے ڈھیر لے کے آئی ہے، دولت کے انبار سونے کے ڈھیر لے کے یہ بی بی آئی ہے. اور طریقے کہتی ہیں جب یہ بی بی ہمارے نبی کے گھر آ گئی تو عرب کے گستاخ ننگی تلواریں لے کے نبی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں کہہ رہے تھے عبداللہ کے بیٹے ہم تجھے قتل کرنے آئے ہیں. پردے کے اندر بیٹھی سیدوں کی ماں نے کہا تھا مولا تو پریشان نہ ہونا، تیری جوتیوں کی قسم یہ جتنے تیرے دروازے میں بھونکنے آئے ہیں یہ سارے میرے قرضدار ہیں، یہ سارے میرے نمکخوار ہیں. بی بی نے آوازیں پہچان پہچان کے کہا تھا اور فلاں ابن فلاں بتا کہ تیرے باپ نے میرا اتنا قرضہ نہیں دینا، اور فلاں کا بیٹا بتا کیا تو میری نکرانی کا بیٹا نہیں ہے، اور فلاں کا بیٹا بتا کیا تو میرے مکنوز کا بیٹا نہیں ہے. سب نے ہاتھ مانگا بی بی ہمیں نہیں پتا تھا کہ اندر تو بیٹھی ہے، اب بتا کیسے بچ سکتے ہیں. فرمایا تلواریں نیاموں میں واپس رکھو، ایک ہی طریقہ ہے محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرواتے جاؤ. جو بول سکتے سارے بولا، ہاتھ اٹھا کے بولا حیدری. بسم اللہ سے بسم اللہ. میرے محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ. بسم اللہ سرکار. بسم اللہ آپ سرکار. قرضے معاف کرواتے جاؤ، محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرواتے جاؤ. بابا نزاکت شاہ جی کتنی ہماری اعلیٰ ظرفی ہے. ہم نے آج تک نہیں پوچھا کہ وہ بندے کون تھے جو قرضے معاف کروانے کے چکر میں مسلمان ہیں. یہ ہماری اعلیٰ ظرفی ہے، یہ ہماری اعلیٰ ظرفی ہے. ہم نے تم سے کبھی یہ سوال نہیں کیا کہ وہ بندے کون تھے جو قرضے معاف کر. ہر بندہ نبی کی محبت میں مسلمان نہیں ہوا. سارے مولا مل گئے حیدری. ہر بندہ نبی کی محبت میں مسلمان ہوتا تو شاعر مشرق نہ کہتا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ سیدوں کی ماں جس کی دولت کے صدقے میں توجہ میری پورے رکھیں گے اسلام امیر ہو گیا. عرب کی عرب پتی بی بی. بسم اللہ جی بسم اللہ سے. جس کے نوکروں کے شادی سننی ہے تو بابا درگام شاہ جی کا انتظار کریں گے. جی آپ جی بسم اللہ سرکار. میرے محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرو. یہ بی بی ہمارے نبی کے گھر آ گئی ہے. تاریخ عرب کہتی ہے یہ اتنی امیر تھی
جس کے نوکروں کے خیموں کے رسے سونے کے ہوتے تھے، کنیزوں کی کمر کی بیٹیاں سونے کی ہوتی تھی۔ جب بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا، آخری اونٹ مکے سے نکل رہا ہوتا تھا، پہلا اونٹ یمن میں داخل ہو رہا ہوتا تھا۔ یہ ہمارے نبی کی وہ بیوی ہے جس نے اسلام سے لیا نہیں، اسلام کو دیا ہے۔ شادیاں 9، 11 یا 13 مانو، میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے منبر پہ ثابت کر سکتا ہوں، نبی کی ہر بیوی کا بیت المال سے وظیفہ مقرر تھا، سوائے سیدوں کی ماں کے۔ اور یہی وجہ ہے، بہت میری جسارت ہے کہ میں اتنے بہترین علماء کرام کے سامنے یہ لفظ کہہ رہا ہوں، جناب سیدہ نے جب دربار خلافت میں خطبہ دیا تھا تو خطبہ میں ایک لفظ بی بی نے کہا تھا۔ جب میں نے بی بی کا مقدمہ پڑھا تو مجھے اس لفظ پہ اپنی جان سے زیادہ پیار آیا۔ شہزادی نے دربار میں کھڑے ہو کے کہا، چل چھوڑ تو وراثت، چل چھوڑ تو میرے بابے کا حق، میں بطول تجھے کہہ رہی ہوں، میری ماں کا قرضہ مجھے واپس کر۔ جو بندہ بول سکتا وہ بولے، جو حق سیدات سننے کے لیے آج تک اسلام، بسم اللہ سے، میری ماں کا قرض مجھے واپس کر۔ فدق کی صورت میں آج تک مسلمان مقروض ہے سیدوں کا۔ خمس دینا تمہارا سید پہ احسان نہیں۔ آج تک جو بھی زمین دانا دے رہی ہے یہ سیدوں کا صدقہ ہے، سادات کا قرض ہے جو ہم کھا رہے ہیں۔ یہ بی بی نبی کے گھر آ گئی۔ اس شہزادی کی کہانی یہ ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا نا جی، کیونکہ بہت وسیع تجارت تھی، اور جناب خدیجہ کے والد خویلد یہ بھی عرب کے امراء میں سے تھے، بہت امیر تھے۔ عربوں میں شعر و شاعری ہوتی تھی، یہ لڑائی بھی اشعار کی صورت میں کرتے تھے۔ علیزہ بھائی، جب یہ بی بی ہمارے نبی کے گھر آ گئی ہے تو قریش کی عورتیں بی بی کے گھر آئیں اور انہوں نے آ کے عربی میں ایک شعر پڑھا اور شعر میں تانا دیا بی بی کو۔ انہوں نے کہا، خدیجہ باپ تیرا خویلد اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، اور تو یتیم عبداللہ کے گھر کنیز بن کے آ گئی ہے۔ بی بی کو تانا دیا کہ باپ تیرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، اور تو یتیم عبداللہ کے گھر کنیز بن کے آئی ہے۔ بی بی نے باپ کا رتبہ بھی کم نہیں ہونے دیا اور شوہر کی عزت بھی بتا دی۔ بی بی نے کہا، باپ میرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، جس کی نکرانی بن کے آئی ہوں، اس کے جوتے عرش کو چھوتے، اس کی نعلین عرش کو چھوتے۔ یہ بی بی ہمارے نبی۔ جب بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا تو عرب کے چور، اچکے، لٹیرے، ڈاکو، ڈکیت رستے میں کھڑے ہو کے بی بی کے تجارت کے سامان میں سے مال چوری کر لیتے۔ یہ عربوں کی تہذیب تھی، عرب کا کلچر تھا۔ رات کے چور دن کے چودھری ہوتے تھے۔ رات کو چوریاں کرنا، دن کو مطمئن ہو کے ڈیرے پہ بیٹھ کے فیصلے کرنا۔ بی بی کا تجارت کا قافلہ آتا، یہ سامان چوری کر لیتے، ایک قافلہ لٹا، دوسرا قافلہ لٹا، تیسرا قافلہ لٹا۔ بار بار نوکر آ کے کہتے رہے کہ بی بی مکے کی گلیوں سے سامان چوری ہوتا ہے۔ چوتھے دن بابا مشتاق جی شریعت کی ملکہ نے حیا کا برقع سر پہ لیا۔ بابا عمران شاہ جی اپنے گھر سے نکلی، خرامہ خرامہ چلتی رک گئی آ کے ابو طالب کے ڈیرے کے دروازے پہ۔ جھنگ کا گرد و نواح میرے سامنے ہے۔ عرب میں جب کسی کا چولہا بھی نہیں جلتا تھا، علی کے باپ کا ڈیرا اس وقت بھی چلتا تھا۔ عرب کے فیصلے سیدوں کے ڈیرے پہ ہوتے تھے۔ ڈیرے دار یہ خاندان تھا، مہمان ان کے دروازے سے بھوکا نہیں جاتا تھا۔ حاجیوں کو یہ کھانا کھلاتے تھے۔ حج کے دنوں میں سب سے بڑی سبیل انہی کے گھر میں لگتی تھی۔ سارا عرب جانتا تھا کہ آدھی رات کو بھی ان کے دروازے پہ دستک دو، کھانا بھی مل سکتا ہے، بستر بھی مل سکتا ہے۔ یہ میرے نبی کے خاندان کی تہذیب تھی۔
बीबी आ गई हजरत अबू तालिब के डेरे के दरवाजे पे, सामने मसनद पे बैठा था अली का शरीफ तरीन बाप। बीबी ने आके दोनों हाथ माथे पे रखे, रखे कहा अबू तालिब मैं हूं खवैलद की बेटी, बाप भी मेरा रईस था मैं भी रईस हूं, बाप भी ताजर था मैं भी ताजर हूं, बाप भी तजारत करता था मैं भी तजारत करती हूँ। मक्के की गलियों से तजारत के काफिले यमन शाम मिस्र के लिए जाते हैं, मक्के की गलियों से मेरा सामान चोरी होता है, मैं आपसे पनाह लेने के लिए आई हूं। इतना जुमला कहना था, ये हजरत अबू तालिब ने एक लम्हा सोचे बगैर कहा, खदीजा मुतमिन होकर घर चली जा, आज के बाद तेरा सामान कोई नहीं लूटेगा, आज के बाद तेरे काफिले को कोई नहीं देखेगा। मैंने लम्हा देर नहीं की, मैं फौरन आपको नतीजे पे लेके आना चाहता हूँ, आज के बाद तेरे काफिले को कोई नहीं देखेगा। बीबी खदीजा मुतमिन होकर पीछे हटने लगी। बीबी खदीजा का नौकर आगे बढ़ा, उसका बीबी इसने कह दिया जा तू भी रही है, इससे पूछ तो सही, तरीका तो पूछ, ये करेगा क्या? मुहाफिज भेजेगा, रास्ता तब्दील करवाएगा, रास्ते में बंदे खड़े करेगा, ये करेगा क्या? बीबी खदीजा ने नौकर के मुंह पे हाथ रखा, शर्म कर, बड़े बड़े घरों में छोटी छोटी बातें नहीं किया करते, बड़े बड़े घरों में छोटे छोटे सवाल नहीं किया करते। उसका बीबी तू इतनी मुतमिन होके क्यों जा रही है? बीबी ने कहा तुझे नहीं पता, ये जो कह देते हैं वो हो जाता। इस घर के बच्चे भी झूठ नहीं बोलते, इस घर के बच्चे भी झूठ नहीं बोलते। और उस घर का बड़ा कह रहा कोई नहीं लूटेगा, तो फिर कोई भी नहीं लूटेगा। मैं जिस सादात से दुआ लेने के लिए अगला जुमला कहूं, बीबी खदीजा मुतमिन होकर घर चली गई। हजरत अबू तालिब ने अपने नौकरों को कहा इन सारे चौधरियों को आज शाम मेरे डेरे पे बुला। सारे इकट्ठे हो गए, अबू तालिब के डेरे पे आ गए। सरदार अरब, रईस मक्का, अली और मोहम्मद के मुश्तरका बाप उठ के खड़े हुए, एक खुतबा दिया जिसे खुतबातुल कुरैश कहा जाता है, कुरैश वालों को दिया हुआ खुतबा। हजरत अबू तालिब ने सबको अपने डेरे पे बुलाया। डेरेदार बंदे का असूल होता है, ये चोर को भी डेरे पे बुला के सीधा चोर नहीं कहता, निशानियां ऐसी बताता है, वो खुद शर्मिंदा हो के कह देता जी गलती मुझी से हुई है। जिसने जमाने को तहजीब सिखाई थी उस हजरत अबू तालिब ने अपने डेरे पे सबको बुलाया। बुला के हजरत अबू तालिब ने कहा देखो कुरैश वालों, आज खवैलद की बेटी खदीजा मेरे घर आई थी, उसने शिकायत की है कि मक्के की गलियों से उसका सामान चोरी होता है, और मक्के वाले तुम हो। लिहाजा मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन चोरी करता है, मैं सिर्फ तुम्हें ये समझाना चाहता हूं, आइंदा से काफिला ना लूटना। बाबा जी ये मैं हाथ बांध के कहने लगा हूं, जितने भी जाकरीन वाइजीन मिंबर पे बैठे आखिरी बंदे तक, ये जुमला मेरा नहीं, जुमला है हजरत इमरान का, जिसका बेटा बोले तो नहजुल बलागा बने, वो बाप कितना फसीहो बलीग होगा। हजरत अबू तालिब का जुमला मेरी पूरी जिंदगी की खताबत पलड़े पे रखी जाए, ये जुमला फिर भी वजनी है। हजरत अबू तालिब का मैं तुम्हें घर बुला के सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं, औरत के काफिले लूटना कोई मर्दानगी नहीं है। हाय हाय हाय, औरत के काफिले लूटना कोई मर्दानगी नहीं, ये कोई तरीका है? वो पर्दादार मस्तूर है, तुम उसका सामान चोरी करो। बिस्मिल्लाह सरकार। इतना जुमला कह रहा था, यहां एक बंदा उठ के खड़ा हो गया, उसने कहा अबू तालिब तेरे मशवरे का शुक्रिया, लेकिन पहले यह बता कि हम करें तो करें क्या? अरब में कारोबार क्या है? पत्थर बेचे, सिवाय पहाड़ों के यहां पे है क्या मक्के में? न सनत न ज़रात, छोटे छोटे हमारे कबीले हैं, इतने दूर दूर के मुल्क है तजारत के लिए। अगर वहां तक तजारत के लिए जाएं तो जितना रस्ते में खर्चा है उसी में तो हमारा माल चला जाएगा। अब मेरी कौम के नौजवान सर उठाना, हज़रत अबू तालिब ने कहा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास करने के लिए कारोबार कोई नहीं। इल्म मुआशियात का, इल्म इक्तिसादियात का, इल्म अकाउंट्स का सबसे पहला कानून अली के बाप ने बनाया था। आज तक दुनिया का इस्लामिक बैंकिंग निजाम अबू तालिब के बनाए कानून पे चल रहा है। हज़रत अबू तालिब ने तुमने मुझे पहले क्यों नहीं किया, तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं, जाओ मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ, जिसके घर एक ऊंट है एक ऊंट ले आए, जिसके घर एक घोड़ा है घोड़ा ले आए, जिसके घर एक बकरी है एक बकरी ले आए, जिसके घर कुछ भी नहीं एक मुठ जौ ही ला के खदीजा के तजारत के एक सामान में रख दो, जब तजारत का काफिला वापस आए जिसका एक ऊंट है 2 ले लेना, जिसके 2 ऊंट है 4 ले लेना। जितना दोगे घर बैठे उतना मुनाफा मिलेगा। अब गए घरों में जो था बाबा जी अब मुझे माफ कर दीजिएगा, अब मैं यहां पे जुमला छुपा नहीं सकता।
اب طریق نے یہاں پہ ڈنڈی ماری ہے، مورخ نے اسلامیات اور دینیات میں لکھا ہے فلاں بندہ اپنے گھر میں گیا، اس نے دیواروں پہ ہاتھ مارے، سوئی بھی نہ چھوڑی، سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا، اس نے اتنے اونٹ اللہ کی راہ میں دے دیے، اس نے اتنے کنویں اللہ کی راہ میں دے دیے، قرآن منبر پہ لے کے آؤ، میں قرآن سر پہ رکھ کے طریق کا ضامن ہو کے اعلان کرنے کے لیے تیار ہو، کسی نے بھی اللہ کی راہ میں نہیں دیا تھا، جس نے بھی دیا ڈبل کروانے کے چکر میں دیا، دگنا کروانے کے چکر۔ اگر کسی نے اللہ کی راہ میں دیا ہوتا تو خدا قرآن میں ذکر کر دیتا۔ نہ میں دلیل دیتا ہوں، پریشان نہ ہوں گے آپ، میں دلیل دیتا ہوں۔ اگر کوئی اللہ کی راہ میں دیتا، خدا قرآن میں آیت بھیجتا، جنہوں نے دیا ان کی روٹیوں کا بھی ہے، جنہوں نے نہیں دیا ان کے اونٹا بھی کوئی نہیں۔ اب گئے جو تھا لا کے حضرت ابو طالب کے ڈیرے۔ شاید میں اسی موڑ پہ بات ختم کر دوں، بڑا بہترین بڑا لطیف سا خطابت کا ایک نقطہ آپ کے حوالے۔ بابا جی اب گئے جو تھا لا کے حضرت ابو طالب کے صحن میں رکھا، کہنے لگے ابو طالب ہم نہیں جانتے وہ کون ہے، سامان دیا تجھے، دگنا لینا ہے تیرے گھر سے آگے۔ حضرت ابو طالب کا سامان یہاں رکھو، چلے جاؤ، جب تجارت کا قافلہ واپس آئے ادھر نہیں جانا، ادھر آنا، میں تمہیں یہ مال دگنا کر دوں گا۔ اب سامان رکھ کے چلے گئے، ایک بندہ بھی خاموش رہ گیا تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت ضائع ہو گئی۔ سامان رکھ کے چلے گئے، حضرت ابو طالب نے مسکراتے ہوئے اپنے نوکر کو کہا، خدیجہ کے نوکروں کو بلا۔ بیوی خدیجہ کے نوکر آئے، حضرت ابو طالب کا سامان پورا کرو، یہی چوری ہوا تھا۔ ہائے 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 ہائے، سامان پورا کرو۔ سامان پورا کرو۔ بابا مشتاق شاہ جی تاریخ اسلام کی یہ پہلی ریکوری ہے جو پوری ہوئی ہے۔ چور اپنے ہاتھوں سے سامان مالک کے گھر چھوڑ کے چلے گئے۔ بی بی خدیجہ کے نوکر پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کل ابھی ہم نے شکایت کی ہے، آج سامان مل گیا، یہ کہاں سے ملا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ حضرت ابو طالب نے کہا اب سنیے، اگر لفظ ہی ہوتے ہیں خطابت میں، ہمارے پاس نہ سر ہے، نہ تال ہے، نہ سوزی ہیں، نہ کتابیں، ہم مسکینوں کے پاس لفظ ہی ہوتے ہیں، لفظ ہی آپ نے تولنے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو طالب کو بی بی خدیجہ کے نوکروں نے کہا سردار یہ کہاں سے ملا؟ ابو طالب نے یہ کہاں چھوڑو، کہاں سے ملا؟ مال اٹھاؤ، خدیجہ کو جا کے دو، اور اس سے کہنا کہ ابو طالب کہتا ہے جب تجارت کا قافلہ واپس آئے نا، اس مال کا کوئی صدقہ اس کا کوئی صدقہ انہیں دے دیں۔ ابھی اسلام نہیں آیا، اسلام کی زمین زرخیز ہو گئے، جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہیں۔ میں کتاب کا حوالہ تھا، صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب غزوہ خیبر کے بعد مسلمانوں کا مال مدینے میں آیا، صحیح بخاری میں لکھا کہ اس دن مدینے کی گلیوں میں مسلمانوں کے بچے سونے کی ڈلیوں سے گھیر رہے تھے۔ اس دن مسلمان دکانوں پہ جا کے اپنے پرانے کھاتے کھلوا کے اپنے قرضے واپس کر رہے تھے۔ اس دن اسلام امیر ہو گیا تھا۔ ایک ایک صحابی کے حصے میں صحیح بخاری کہتی ایک ایک کنتار سونا آیا تھا۔ کنتار کسے کہتے ہیں؟ ایک اونٹ کی کھال میں جتنا سونا آ جائے وہ ایک ایک صحابی لے کے اپنے گھر آیا تھا۔ اور اسی طریقے سے مسلم اشکات میں لکھ دیا گیا کہ جب میرے مولا علی گھر میں آئے تو ہاتھ میں خون سے بھری تلوار تھی۔ سیدہ اپنے مقام سے اٹھی، امتحانم دے کے کہتے ہیں یا علی میں نے بوزر و کمبر سے سنا ہے آج اسلام امیر ہو گیا ہے، آج مسلمانوں کے بچے سونے کی ڈلیوں سے کھیل رہے ہیں، اور یہ بھی میں نے سنا ہے مرحب کو بھی آپ نے قتل کیا ہے، قلعہ کموس پہ علم بھی آپ نے گاڑا ہے، یا علی فتح بھی تیرے صدقے سے ہوئی ہے، آپ کا کوئی مال پیچھے آ رہا ہے، آپ کا کوئی سونا پیچھے آ رہا ہے۔ علی مسکرا کر میرے آقا کی بیٹی، میرے مولا کی بیٹی، تجھے نہیں پتا وہ صدقہ تھا، ہم سید ہے، وہ صدقہ تھا، ہم سید ہیں۔ صدقہ کھانے والا سید نہیں ہوتا، اور جو سید صدقہ کھا لے پھر اسے علی ولی اللہ سمجھ میں نہیں آتا۔ صدقہ سید کھا نہیں سکتا، اگر اندر چلا جائے پھر وہ پوچھتا رہتا ہے کہ جناب علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے۔ نہیں گفتگو کا اس مال کا کوئی صدقہ نہیں دے۔ چلے گئے
बीबी खदीजा के नौकर जाके बीबी को खबर दी कि बीबी सामान तो सारा मिल गया। बीबी ने कहा सामान सारा मिल गया? फिर कहने लगे वो अबू तालिब ने कहा है कि इस माल का कुछ सदका। तरी कहती है कि जब तिजारत का काफिला वापस आए 80,000 तलाई सोने के दिनार, बीबी खदीजा को पहले से ज्यादा मुनाफा हुआ, क्योंकि अगली रात जब तिजारत का काफिला घर से निकला चोर मुहाफिज बन गए थे। 80,000 तलाई दिनार पहले से ज्यादा मुनाफा हुआ। 80,000 तलाई दिनार को यूं अपनी चादर में लेके, अब फिर मैं लफ्ज कीमती कहने लगा हूं, कोई मिन्नत नहीं, जो बोल पड़ेगा नौकर पे एहसान करेगा। यूं 80,000 तलाई दिनार अपनी चादर में लेके कायनात की पहली खुम्स देने वाली औरत सैयदों के घर हक दे के गई। यूं आके मार रखा हजरत अबू तालिब ने 80,000 तलाई दिनार देखे। दौर कौन था जब लोग एक वक्त की रोटी को तरसते थे। हजरत अबू तालिब ने कहा खदीजा ये क्या? फरमाया ये सब कुछ आपकी जहानत की वजह से हुआ है, ये आपका हिस्सा है, मैं आपको देने आई। हजरत अबू तालिब मुस्कुरा के कहा खदीजा तुझे नहीं किसी ने बताया कि हम उजरत लेके एहसान नहीं करते? उसे अगर आप उजरत लेके एहसान नहीं करते फिर हम भी शर्मिंदगी की जिंदगी नहीं जीते। एहसान किया कुछ रखें, अबू तालिब रखते नहीं थे, खदीजा उठाती नहीं थी, दरमियान में तौहीद उतर आई। हजरत अबू तालिब ने कहा एहसान करना चाहती है पर एक एहसान कर, भतीजा मेरा जवान है। हुक्म किया था मेरे भाई ने, यही सतर पढ़ देता हूँ, मेरे बड़े भाई अब्दुल्ला का बेटा है, नाम उसका मोहम्मद है। अगला जो तेरा तजारत का काफिला जाए उसमें मेरा मोहम्मद साथ लेके जाना, हम तुम्हें बताएं कि हम कौन होते। अगली सुबह शरीफ तरीन चचा अपने शरीफ तरीन भतीजे को नौकरी दिलवाने के लिए खदीजा के महल के दरवाजे पे पहुंचा। मलका शराफत अपने बिस्तर तहारत से तड़प के उठी, हरीर और रंदीद के पर्दों को पीछे हटा के देखा, बचपन में जिसे ख्वाब में देखा करती थी, मुजस्सम मोहम्मद की सूरत में दरवाजे पे खड़ा था। बीबी ने नौकरों की लाइन लगी हुई में से एक नौकर को उठाया, नाम उसका मैसरा था। लेकिन मैसरा उठ जा, ये है सरदार अबू तालिब, ये है उसका बेटा, इसने आज रात काफिले में साथ जाना है। मैसरा तेरा सिर्फ एक ही काम है, ना तूने बोरी उठानी है, ना तूने बोरी रखनी है, ना तूने माल बेचना है, ना तूने नफा गिनना है, ना तुझे नुकसान का कोई खतरा होना चाहिए। मैसरा तूने कोई तजारत का काम नहीं करना। बीबी फिर मैंने करना क्या है? बीबी कहती तेरा सिर्फ एक ही काम है, जिम्मेदारी मैं तुझे देके भेज रही, तूने इस मोहम्मद के पीछे साया बन के रहना है, इस मोहम्मद के पीछे साया बन के रहना है। मुझे वापस आके बताना इसका उठना कैसा है, इसका बैठना कैसा है, इसका सोना कैसा है, इसका जागना कैसा है, इसका चलना कैसा है, इसके चलने के तरीके क्या है, इसके खाने के सलीके क्या है, इसके पहनने के आदाब क्या है, इसके बोलने का तरीका क्या है। मैसरा साया बन के पीछे चले जा। मैसरा ने एक नजर पैगंबर को देखा, फिर बीबी को देखा, फिर पैगंबर को देखा, फिर बीबी को देखा, बीबी इसका साया बना रही है, इसका तो अपना साया ही कोई नहीं। आया इसका साया बना रही है, इसका तो अपना साया ही कोई नहीं है। जाकिरीन की मजलिस है, हर एक जाकिर यहाँ बानी की हैसियत से है। यहीं पे खत्म कर देता हूँ। चला गया मैसरा बेचैनी से, बीबी खदीजा इंतजार करती रही। मैसरा वापस आया, मैसरा ने महल का दरवाजा खोला। बीबी देख रही, मैसरा खबरदार ये नहीं बताना किस शहर में ज्यादा तजारत हुई, किसमें कम हुई, कितना नफा हुआ, कितना नुकसान हुआ। मैसरा तजारत की नहीं, मुझे मेरी इबादत की बातें बता। मैसरा देखा था, बीबी मैं तुझे क्या क्या बातें बताऊं। ये मोहम्मद अरबी जंगल में जाता था, दरिंदे इसके पास अपनी फरियादें लेके आते थे, दरख्त से झुक झुक के सलाम करते थे, परिंदे अपने पैरों का इसके सर पे साया करते थे, जर्रा इसमें उठ उठ के दरूद पढ़ते थे। बीबी जहां भूख लगती जन्नत से खाना आ जाता था, जहां प्यास लगती ठोकर मारता चश्मे उबर आते थे। बीबी जिब्रील इसके पीछे चलता था, मिकाईल इसके कदमों की धूल को साफ करता था, आसमान की बदली इसके सर पे साया करती थी। बीबी देख रही, मैं सब चुप हो जा, इतना बता ऐब तो नहीं देखा। देख दे तेरी इज्जत की कसम, या वो बेऐब है या फिर ये बेऐब, ना उसमें कोई है ना इसमें कोई है। खुश हो गई सैयदों की मां, खुश हो गई। बीबी ने कहा मैसरा 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी, यमन की सारी जायदाद तेरी। कहां चला गया झंगा मजमा। 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी, 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी, यमन की सारी 100 ऊंट सोना। गरीब है ये। 80 ऊंट चांदी, यमन की सारी जायदाद तेरी।
جتنا چپ مجمع ہوا اتنا ہی میسرہ ہو گیا۔ اس نے کہا 100 سونا 80 اونٹ چاندی یمن کی ساری جائیداد، بی بی کیوں؟ فرمایا تو تجارت کر کے آیا تو میں بھی تجارت کر رہی ہوں، بی بی مجھ سے تجارت کر رہی ہے؟ ہاں تجارت ہے، 100 سونا تو رکھ لے، 80 اونٹ چاندی تو لے لے، یمن کی ساری جائیداد تیرے نام کر دیتی ہوں، کام صرف اتنا کر، میری شادی کا پیغام لے کر ابو طالب کے گھر چلا جا۔ ہائے 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 ہائے، میری شادی کا پیغام لے کر ابو طالب کے گھر چلے جا۔ میسرہ دیکھ کر بی بی 100 سونا 80 اونٹ چاندی یمن کی ساری جائیداد، نہ بی بی تیرا کام مشکل ہے، تیری اجرت تھوڑی ہے، تیرا کام مشکل ہے، تیری اجرت تھوڑی ہے۔ بی بی کہتی آخر تو نے نوکر ہو کے اپنی اوقات دکھا دی، منہ سے بول تجھے کیا چاہیے، میں محمد کی جوتی سے وار کے تجھے دے دیتی ہوں۔ میں ایسا دیکھتا اپنا سونا تو رکھ، تیری چاندی تجھے نصیب ہو، تیری جائیداد تجھے مبارک ہو، پیغام لے کے چلا میں جاتا ہوں، اگر محمد تیرے مقدر کا مالک بن گیا پھر مجھے اتنا یقین ہے جنت تیری اولاد کی محبت کا نام۔ مجھے کیا ضرورت ہے میں سونا لوں، مجھے کیا ضرورت ہے میں چاندی لوں، وعدہ کر بی بی جنت کا۔ بس 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 ختم کیجیے گا۔ وعدہ کر بی بی جنت کا، وعدہ ہو گیا جنت کا، چلا گیا میسرہ۔ اب یہاں پہ چند بندوں کے ذہن پہ سوال آ گیا، وہ خطیب ہی کیا جو مجلس پڑھے اور چہرے نہ پڑھے؟ جی پیغام بی بی نے بھیجا؟ ہاں ہاں بی بی نے بھیجا۔ اگر پیغام نبی بھیجتے آج مولوی بھونک دیتا، مالدار جو تھی اسلام کو پیسے کی ضرورت تھی، عرب کی شہزادی کو شادی کا پیغام بھیج دیا، یا قبلہ شرائی صاحب مولوی دوسرا راہ نکال دیتا، مالدار عورت کو شادی کا پیغام بھیجنا نبی کی سنت ہے۔ خدا نے کہا نا خدیجہ، نا خدیجہ، میں اپنے نبی کے کردار پہ تہمت برداشت نہیں کرتا، تو پیغام بھیج، تو پیغام بھیج۔ جسے خطابت کے جملوں سے محبت ہے وہ لفظ کی قدر کرے گا، پیغام تو بھیج دے، پیغام تو بھیج دے، پیغام تو بھیج، تو جو میرے طرف کیجیے گا، پیغام تو بھیج دے۔ بی بی خدیجہ نے کہا میرے لب میں عورت ہوں، میری انا ہے، میرا مزاج ہے، میرا بھرم ہے، میں عورت ہو کے پیغام بھیجوں، تاریخ کیا لکھے گی، مورخ کیا کہے گا؟ فرمایا تاریخ جو لکھتی لکھنے دے، مورخ جو پھونکتا پھونکنے دے، پیغام تو بھیج۔ تو جو میری طرف کرنا، خدا کا واسطہ تو جو میرے، پیغام تو بھیج، پیغام تو بھیج۔ میرے اللہ میں پیغام کیسے بھیجوں؟ فرمایا تو پیغام بھیج، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں تو پیغام بھیج، میں احسان کا بدلہ دوں گا۔ میرے مالک احسان کا بدلہ کیا دے گا؟ فرمایا شادی کا پیغام تو بھیج، وعدہ میں اللہ کرتا ہوں میں محمد کی شریعت میں نہ دوں گا۔ نکاح پڑھنے سے پہلے مولوی لڑکی کی مرضی پوچھے گا، پھر لڑکے کی رضا۔ میں سارے کے ساری نکاح کا اختیار ہی عورت کو دے دوں گا۔ بس میسرہ نے شادی کا پیغام دیا، شادی کا دن مقرر پایا، 10 ربیع الاول شادی کا دن طے پایا۔ نبی کی شادی کا دعوت نامہ وہاں سے چھپا جہاں سے قرآن چھپا تھا۔ حضرت ابو طالب نے نبی کی شادی کا دعوت نامہ تقسیم کرنے کے لیے اپنے پرانے کمی کو بلایا، جبریل میرے محمد کی شادی کا دعوت نامہ تقسیم کر کے، دعوت نامہ تقسیم ہو گیا، براتی اترنے شروع ہو گئے۔ آپ شادیوں میں جاتے ہیں، جس گھر میں شادی ہو، شادی سے 1 ہفتہ 10 دن پہلے قریبی عزیز آ جاتے ہیں، پھر وہ جو گھر کا بزرگ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں جی ہم پہلے اس لیے آ گئے، آپ کے گھر میں شادی ہے، ہمارے لائق کوئی حکم، کوئی خدمت، کوئی ذمہ داری، کوئی کام۔ ابو طالب کے صحن میں 1.25 لاکھ نبی کہہ رہے تھے، ابو طالب بتا ہمارے لائق کوئی خدمت، کوئی حکم، کوئی ذمہ داری۔ حضرت ابو طالب نے ذمہ داری لگائی، یوسف تو میرے محمد کے حسن کا صدقہ دے، ابراہیم تو میرے نبی کے سر پہ تاج خلد رکھ، داؤد تو زبوری لہجے میں محمد کا سہرا پڑھ۔ مکے کا کچا رستہ تھا، براتی عرش والے تھے، پانی کے چھڑکنے کا بندوبست اسے دیا جس کے قدموں سے اللہ نے زمزم کو نکالا تھا۔ بس سرکار بالکل آخری جملہ آ گیا، بابا جی تشریف لے آئے، اتنے ذاکرین سے اتنا وقت لے لیا، ان سب سے میں معذرت خواہ ہوں۔ برات نبی کی گھر سے نکلی، جب دلہا اپنے گھر سے نکلا، یاسین کا سکرہ، مزمل کی مہندی، طٰہٰ کی لڑیاں، یمشون رز کی لڑین، انما یرید اللہ کی چادر، انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی، قل اعوذ برب الفلق کی دھوئی۔ ابو طالب ہاتھ پکڑ کے کہا اور رب کے گستاخو دروازے کھول کے دیکھو،
عبداللہ کے یتیم کی نہیں، میرے سردار کی بارات آئے۔ سج کے دھج کے بارات ابو طالب کے گھر میں پہنچی۔ ابو طالب کے گھر سے نکل کے بارات جب بی بی خدیجہ کے آنگن کے دروازے پہ پہنچی، براتیوں کا روب تھم گیا۔ بارات میں کہیں ابراہیم، اسماعیل، یوسف، یعقوب، یحییٰ، زکریا، عیسیٰ، موسیٰ۔ جب برات بی بی کے دروازے پہنچی، استقبال کرنے والیوں میں کہیں مریم، کہیں حوا، کہیں آسیہ، کہیں سارہ۔ برات کو بٹھا دیا گیا۔ اب آ گیا نبی کا وقت نکاح۔ اب پھنس گیا مولوی، اب پھنس گیا مولوی۔ اب ہمیں صرف اتنا بتا، نکاح کس نے پڑھا؟ کملی والے کا نکاح کس نے پڑھا؟ میٹھے مدنی کا نکاح کس نے پڑھا؟ سونے نبی کا نکاح کس نے پڑھا؟ کیونکہ جس وقت نکاح ہو رہا ہے اس وقت کسی کا باپ بھی مسلمان نہیں تھا۔ تو مرضی کا نام فٹ کر لیتا، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بہت بعد میں آئے ہیں۔ 3 کتابوں کے حوالے، 1 2 3 4 5 6 ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں 3 کتابوں کے حوالے۔ تاریخ طبری 1، سیرت ہشام 2، سیرت حلبیہ 3۔ تینوں کتابیں اہل سنت بھائیوں کی، تینوں کتابیں برادران اہل سنت کی۔ تینوں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب نبی اور بی بی خدیجہ کے درمیان بیٹھ کے حضرت ابو طالب نے کہا الحمدللہ الذی جعل من ذریۃ ابراہیم ونسل اسماعیل وحکام للناس وابن الصفا وابن مروہ وختم النبیین من راسہ ھذا اخی محمد ابن عبداللہ ھذا شرفا ونبلا وفضلا کثیرا۔ حضرت ابو طالب نے دونوں کے درمیان بیٹھ کر تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں رکھا، جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں رکھا، جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں رکھا، جس نے ہمیں اسماعیل کی نسل میں رکھا، وحکام للناس ہمیں انسانوں کا حاکم بنا کے بھیجا۔ اللہ نے ہمارے سروں پہ تاج نبوت کو سجایا ہوا ہے۔ کعبے کی چابی ہمارے گھر پڑی ہے، حاجیوں کا کھانا ہم کھلاتے ہیں، اور یہ میرے بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے۔ حاضر شرفا و نبلا و فضل کثیرا۔ پورے عرب میں اس سے بڑا شریف کوئی نہیں ہے، پورے عرب میں اس کی فضیلت کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ میں اسے ساتھ لے کے تمہارے قبیلے کی باعزت محترمہ مکرمہ بی بی خدیجہ سے اس کا نکاح کروانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ جملہ کہنے کے بعد حضرت ابو طالب اپنے مقام سے اٹھ کے کھڑے ہوئے، بی بی خدیجہ کے پورے خاندان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حضرت ابو طالب نے کہا اے خاندان خویلد، حق میں ہے تم بتاؤ، رقم میں ادا کر دیتا ہوں، حق میں ہے تم بتاؤ، رقم میں ادا کرتا ہوں۔ آؤ حضرت ابو طالب سے پوچھیں مولا کس خاندان سے کہہ رہا ہے جن کے رستے میں ایرانی قلین بچتے ہیں، جن کے نوکروں کے خیموں کے رستے سونے کے ہوتے ہیں۔ مولا زمینیں مانگ لی کہاں سے دے گا، آسمان مانگ لیا کہاں سے دے گا۔ ابو طالب کا گستاخ نہ بن، اللہ نے کائنات میں وہ چیز پیدا ہی نہیں کی جس میں میرے علی کی حکومت ہے۔